अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह संजरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब के लिए दुआएं, क्योंकि आप लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं। बहरहाल बड़ा अच्छा दिन गुजरा और जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं PIA के, उनकी ठीक ठाक जो दुआएं मुझे जो है मौसूल हुई। और इसी के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे तरबियत दी कि किसी के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो, आपने उनके साथ खड़ा होना है, पावरफुल को छोड़ के। और मामला ये था क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो हमने मामला जो उठाया था PI के रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ का, उनकी पेंशन जो सितंबर की, वो ताहाल ना मिलने पर जो है हमने जो PI की इंतज़ामिया, जो होल्डिंग कंपनी के CEO असद रसूल को मैसेजेस भेजे। उनको 3 दिन के बाद जब बिलाखिर उनके जो है रिस्पॉन्स आया कि आपको जो है शाह साहब मेरे GM जो है शायद रजा रब्ता करेंगे और डिटेल्स देंगे। बहरहाल PIA के जो रिटायर्ड मुलाजमीन की बड़ा जो मामला हल हो गया और उन्होंने इसकी खातिरदारी कराई कि PIA के रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए PIA इंतजामिया को जो है, इनके होल्ड को ने PISCL को जो है 135 मिलियन, इनके 13 करोड़ 50 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। और जो जब हमने शो रिकॉर्ड ऑलरेडी कर चुके थे, जो आज हमने अपलोड, मतलब गुज़िश्ता रोज जो अपलोड हो चुका है, और उस पर जो ज़ाहिर हमने असद रसूल से सवालात किए कि भाई आप हमें जवाब दें, लेकिन नहीं दे रहे थे। बहरहाल PIA के जो जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, 16,000 से ज़ायद उनकी आपको पता है पेंशन PIA में सबसे ज़्यादा कम है। जो इवन सिंध हुकूमत का अगर चपरासी हो या क्लर्क हो, और बमुकाबला PI का GM अगर रिटायर होता है, वो पता है कितनी पेंशन है, 10 से 12,000 मुश्किल से। और जो स्टाफ होगा आप सोचते होंगे कितने होंगे, बेचारी बहवा उनकी 1500 से 2000 उनको मिलते हैं। बहुत बहुत बहरहाल एक मुझे खुद भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मामला फिर वो कहते हैं कि आप तो भाई PI के पीछे लग पड़े, नहीं, लेकिन मामला ऐसा है क्योंकि हजारों लोग जो है उनका इशू है। और यकीन करें ऐसा मामला होता है तो मुझ जैसे प्रोफेशनल लोग, जिनकी ज़ाहिर माँ बाप ने तरबियत ही ऐसी की है कि आपने हमेशा हक और सच का साथ देना है। ज़ाहिर PI भी हमारा अपना इदारा है, अल्लाह ताला करे कि एक अच्छे जो जैसे माजी में PI का रहा है और हाल और मुस्तकबिल भी अच्छा रहे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के लिए ज़ाहिर मामला चले, उससे कबल अगर ये मामला के बहरान पैदा हो जाए PI के एम्प्लॉयज़ के लिए, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए, अभी उनका मामला जो है अभी जो मेडिकल का भी अभी हल नहीं हुआ है, तो मतलब ये किसकी नाअहली है? मतलब जो ऊपर बैठे हुए हैं, जाहिर है वो सही हैंडल नहीं कर पा रहे। बहुत तकलीफ से, यानी कि मैं यकीन करें ये बात कर रहा हूँ, इतने लोग, इतने राब्ते हुए। आपने देखा होगा मेरे शो में गुज़िश्ता रोज़ एक जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज का वॉइस नोट जो है वो हमने चलाया। अब ये मुझे नहीं पता कौन है क्या है, बहरहाल हमने चलाया। जाहिर एक ह्यूमन एंगल जो है ना, मतलब यकीन करें कि अभी भी मेरे जो है आंखों से जो एक आंसू से, मतलब मैं खुद अंदर से छलनी हूँ कि एक इदारा जिसको आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जो रिटायर्ड मुलाजमीन जिन्होंने इस इदारे को नंबर 1 किया, उनको जो है पेंशन नहीं मिल पा रही है। आगे उनका क्या होगा, अल्लाह ही हाफिज़। बहरहाल जो 135 मिलियन जो है रुपए जो है वो असद रसूल के जो एकामात पर जो GM जो शायद रजा साहब है, उन्होंने फ़ोन किया मुझे। उस वक्त हम जो है दोस्तों के साथ लंच कर रहे थे। खैर मैं फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि भाई असद रसूल साहब ने कहा कि आपको फ़ोन करूं। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। 3 दिन हो गए, हमने उनको मुसलसल 12 कोशिशों के बाद खैर उनकी जो है बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मैसेज भी किया, खैर मुझे मैसेज भी किया। और फिर जो शायद रजा साहब ने कहा कि देखें, पहली मरतबा हमारे पास फंड्स की बड़ी कमी है, PI जो है कॉरपोरेशन है, वो भी आपको पता है एयरलाइन का बिजनेस बड़ा है, इस तरह। मैंने कहा भाई फिर आपने हाल ही में जो है 9 से 12 अरब रुपए का मुनाफा दिखाया, लेकिन वो कहते हैं वो तो दिसंबर में हुआ है ना, देखें डेली का डेली। मैंने कहा भाई फिर आप या तो इस तरह के शोशे छोड़े नहीं, मुझे पता है बाकी माली मसाइल हैं, तभी तो ज़ाहिर इदारे को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। बहरहाल जो मामला है 16,000 रिटायर्ड मुलाजिम का, फिर आप इसको कैसे लेकर जाएंगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हमारी मीटिंग भी हुई थी और पेंशनर्स के साथ, फिर इसमें इंश्योरेंस वाले थे, पेंशनर्स के जो नुमाइंदे थे फॉस्पो वाले, डॉक्टर इमरान साहब अलग से, वो उन्होंने वादा किया था, लेकिन ताहाल जो है 10 दिन से ज़्यादा गुजर चुके, उनकी अभी तक मेरे साथ कोई, खैर उन्होंने बैठक लगानी थी, नहीं हुई। फिर मैंने जो है ताहिर साहब से रब्ता किया, प्यारे वाले। मैंने कहा भैया आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोगों ने मुलाकात करनी थी लेकिन आप आए नहीं। फिर आप लोग गिला भी करते हैं, ज़ाहिर खैर गिला भी बड़े ही करते हैं, बड़े ही ज़ाहिर रिटायर्ड एम्प्लॉइज सारे हमारे बुजुर्ग हैं। डॉक्टर इमरान ने भी गिला कर दिया, वो भी हमारे सर आंखों में, खैर हमने बुरा नहीं मनाया। बहरहाल तो फिर चीज़ चलती थी कि हाँ वो उन्होंने बड़ी नाराज़गी गई, वो उन्होंने कहा था हम मिलेंगे शाह साहब आपसे, बट बहरहाल एक खुश अजलीबू से बहरहाल अब ये मामला हल हो गया है। और इस माह जो सितंबर की जो पेंशन है वो तो मिल गई। अब ये उन्होंने कहा शायद रजा साहब ने, जो कि GM
پی آئی ہولڈنگ ہے اکارڈنگ ٹو شاید جو ہے ان کے مطابق، اور پھر اسد رسول صاحب کے ساتھ. خیر مجھے پھر جو چیف ایچ آر افسر پی آئی سی ایل کے ان کے آفیسر بھائی یہ کون ہے جی ایم ہولڈنگ پی آئی ہولڈنگ، میں نے کہا بھائی یہ مجھے تو یہی بتایا. بہرحال تو پھر اس کے بعد جو پھر میں نے اس بات کی تصدیق جو ہے پی آئی سی ایل یعنی کہ کارپوریشن جو ہے کمپنی ہے اس میں کی اعلیٰ سطح پر. انہوں نے کہا بالکل جی فنڈز جو ہیں پی آئی ہولڈنگ کے کہنے پر جو ہے 135 ملین روپیز ان کے 13 کروڑ 50 لاکھ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئے. یقین کریں اتنی دعائیں ملی، ابھی تک بھی خیر دعاؤں کے میسیجز فون آ رہے ہیں. بس یہی ہم نے یقین کریں میں نے یہی کمایا ہے. میرے والدین کی جو تربیت ہے دعائیں ہیں یہ ہے کہ سچ اور حق کے راستے پر چلنا ہے، اور الحمدللہ اسی پہ چل رہے ہیں، اور دعائیں یہی آپ کی کامیابی ہے. آپ اپنے بچوں کو حق حلال کھلائیں اور اسی میں سکون ہے. مجھے یقین کریں یہ جو حرام اور یہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ جتنا اللہ تعالیٰ جو ادارے سے ملتا ہے بہرحال اس میں الحمدللہ پورا ہو جاتا ہے، اس کے رب کی مہربانی ہے. بہرحال آج بڑا دن ہے. یقین کریں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی پی آئی کے حوالے سے بات نہ کریں. خیر اب بظاہر ریٹائرڈ ملازم کا معاملہ ہی ایسا ہے، ان بیواؤں کو تو آپ دیکھیں، ان کی آنکھوں کے آنسو تو دیکھیں جو کہ اوپر اعلیٰ انتظامیہ میں بیٹھے ہوئے ہولڈنگ کمپنی کے ظاہر پاس. اب سارا ان کا ایشو ہے. ظاہر ترجمان بھی ہے عبداللہ خان سے بھی ہم نے بات کی، وہ ان بیچاروں ایون لنڈن میں تھے، یو کے میں تھے، مانچسٹر میں، وہاں پہ بھی تنگ کر دے رہے ہیں. لیکن وہ بیچارہ ترجمان بھی عبداللہ حافظ خان وہ رسپونڈ کرتے ہیں کہ یار وہ معاملہ جو ہے کیونکہ ہولڈنگ کمپنی کے پرائیویٹائزیشن کے بعد تو یہ آپ نے، میں نے کہا کہ پھر بھی انہوں نے ہولڈنگ کمپنی والوں نے مجھے بتایا ہے اسد رسول کی طرف سے جو ہے جی ایم جو شاد رضا نے کہا کہ 135 ملین روپیز جو ہے وہ ریٹائرڈ امپلائیز کے لیے ہم نے جو ہے جاری کرنے کے لیے کہہ دیا پی آئی سی ایل کی انتظامیہ کو. تو آپ کنفرم، خیر اس سے پہلے ہی ہمیں جو جی ایم جو کمپنی سیکرٹری ہیں راؤ عمران انہوں نے بھی کنفرم کیا دیکھیں بالکل مسئلہ حل ہو گیا. کیا ظاہر ہے ریٹائرڈ ملازمین جو ہیں ان سے بھی رابطے میں ہیں، یہ مجھے بتایا تھا طاہر حسن صاحب نے بھی. سید طاہر جو ہے انہوں نے جو پی آر اے کے جو صدر ہیں ظاہر انہوں نے کہا کہ بہرحال شکر الحمدللہ آپ کے ایشوز حل ہو گئے. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام جو مسائل جو حل کرے، اور یہ جو بحران ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. آگے آنے والے دنوں کے لیے انہوں نے کہا وعدہ کیا کہ گورنمنٹ نے کیونکہ ایک جو اٹھا کے رکھا ہے ان کا تمام جو ریٹائرڈ امپلائیز تو ظاہر وہ ملتی رہے گی، مگر ٹائم پہ ملنی چاہیے نا. 1500 بھی اگر ٹائم پہ نہ ملے تو آپ دیکھیں 1500 بہت قلیل ہے یقین کریں. تو بہرحال یہ ایشو حل ہو گیا. اینڈ اسد رسول صاحب تھینک یو، آپ نے رسپونڈ کیا، اپریشیٹڈ. ظاہر ہے آپ کا کام ہے اور پھر بھی آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ کہ آپ نے رسپونڈ کیا. آپ کے باقی جی ایم جو ہے شاہد رضا نے رابطہ کیا، انہوں نے پوری ڈیٹیل دی. ہم نے کہا کہ بھائی اتنی ڈیلے کی ظاہر وجہ کیا ہے. بہرحال انہوں نے کہا فنڈس کے نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کو پتا ہے جو ایئر لائن کا آپ کو پتا ہے کہ جو بزنس ہی ایسا ہوتا ہے اور ڈے ٹو ڈے سارے افیئر. میں نے کہا بالکل مجھے پتا ہے، بٹ یہ کہ آپ نے اربوں روپے کا منافع دکھایا وہ تو دسمبر میں دکھایا. میں کہا خیر ایک ہی بات ہے، بہرحال جو پی آئی کے ریٹائرڈ امپلائیز جو ہے ہمارے بہت دل کے قریب ہیں. میں خود بھی ایک بہت ایک نازک دل کا، خیر انسان کا دل ہوتا ہی نازک ہے، بٹ میں ایک احساس رکھنے والا اور سیدھی بات کرنے والا جرنلسٹ ہوں. کسی کو اگر بری لگتی ہے تو ظاہر ہے جرنلسٹ کسی کو خوش رکھ ہی نہیں سکتا. تو بہرحال تھینک یو اپنا پی آئی انتظامیہ، آپ نے تھینک یو. تو کیا آپ کا کام ہے بہرحال ظاہر ایک بحران ہے اور اس بحران کو آپ نے حل کر دیا، اور اس مہینے کی تو ہو گئی، اب اگلے مہینے کی تیاری کریں، وقت پہ دے دیجیے گا پینشن جو ریٹائر امپلائیز ہیں. خیر اب ان کا ظاہر میڈیکل کا ایشو بھی اب وہ بھی اللہ کرے بہترین طریقے سے حل ہو جائے اور وہ انشورنس کمپنی کو دی جائے. بہرحال 17 نومبر ظاہر پی آئی کی میٹنگ کی تاریخ ہے. اور ساتھ ساتھ دوسرا ایک جو ہے کراچی ایئرپورٹ پر بھائی بڑا انوکھا واقعہ ہوا. میں خود کراچی ایئرپورٹ کے اس میں حدود میں تھا. میں جو ہے کراچی ایئرپورٹ پر ظاہر ہے بیٹھا تو بیٹھے فلائٹ ریڈار جو مانیٹر کرتا ہوں، میری عادت ہے. ایسے ہی ایک بڑی خبر بھی کچھ عرصہ پہلے مل گئی تو میں نے دیکھا کہ ایئر بلو جو ہے اس کی پرواز جو ہے وہ رن وے سے ٹیکسی کر رہی، رن وے کے لیے ٹیکسی کر رہی، پارکنگ سے بن کے بے سے اور جو بورڈنگ برج سے ہٹ کے آ رہی ہے ٹیکسی کر کے پھر واپس آ گیا یہ بورڈنگ برج پہ. مجھے حیرت ہوئی یہ کیا ہوا ہے، کچھ تو ہوا یا تو جہاز ٹیکنیکل ہوا. خیر ہم نے فون کیا ادھر کراچی ایئرپورٹ انتظامیہ کے بھائی یہ خیر مجھے اس سے پہلے ہی مجھے کئی سورس سے کنفرم خبر آ گئی بھائی P206 جو کہ 5 بجے کراچی سے اسلام آباد جو جاتی ہے ایئر بلو کی پرواز، اس میں ایئر بلو کی جو انتظامیہ ہے اس نے بڑا کارنامہ کیا ہے. مطلب فلائٹ سیفٹی رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے کوئی 2 مسافر جو ہیں اپنے ہی، یا تو پھر وہ اس کے عملے کے فضائی عملہ تھا، بہرحال
مجھے جو بتایا گیا کہ ایئر بلو انتظامیہ کے لوگ ہیں، بھائی وہ کہاں پہ بٹھا دے 2 اضافی مسافروں پر؟ جب کپتان کو پتہ چلا اور وہ پھر ٹیکسی وے سے فوری واپس لیا، ظاہر ہے کپتان اپنی ذمہ داری بھائی پھر وہ نہیں اٹھائے گا، فلائٹ سیفٹی کا بڑا ایشو ہوتا ہے، سول ایویشن بھی ظاہر ہے اس میں پھر اب انہوں نے تحقیقات شروع کر دی، ایئرپورٹ اتھارٹی جو انتظامیہ ہے، ایئرپورٹ مینیجر جو ہے عدنان خان، انہوں نے بھی تحقیقات کی، انہوں نے کنفرم کیا کہ بھائی بالکل وہ ایئر بلو کے جو 2 اپنے ہی ملازمین تھے ان کو اضافی وہ لے کر جائے، بھائی کیسے؟ پھر وہاں پر پیسنجر جو ہے 170 سے زائد پیسنجر ہیں جو کراچی سے اسلام آباد جانے پرواز میں وہ بیٹھے رہے، وہ جب تک ظاہر مسئلہ حل نہ ہو، کیپٹن نے کہا کہ بھائی یہ پرواز تو میں نہیں لے کر جاؤں گا کسی صورت، کیونکہ ان کو کسی نے بتا دیا کہ بھائی یہ اتنا لوڈ ہے، اس میں 2 مسافر اضافی کیسے آگے؟ کیپٹن نے ظاہر ہے بالکل رائٹلی جو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور ظاہر ہے اسی پر جو پھر آتا ہے مدعا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی ایئرپورٹ پہ اتنا بڑا جو واقعہ ہوا ہے، انوکھا واقعہ ہوا ہے، ایئر بلو کی انتظامیہ جو 2 لوگ عملے کے تھے ان کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے، کس نے ان کو بٹھایا ان کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے، سول ایویشن جو ہے اس پہ وہ اب کیا کرتا ہے، ساتھ ساتھ ایئرپورٹ اتھارٹی کی جو تحقیقات ہوگی وہ کیا ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال یہ معاملہ تھا، پھر تقریباً یہ جو ہے 1-1.5 گھنٹہ پرواز جو ہے ڈیلے گئی ہے، اور پھر اس طرح کا واقعہ ہے۔ بہرحال افسوس کا مقام ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ PA 206 جو کہ جانی تھی 5 بجے، 5:30 بجے فلائٹس آپ کی جا رہی ہیں، 6:30 بجے فلائٹ بن کے 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ تاخیر جا رہی ہے، کسی کی جو ہے اس طرح کے واقعے کے باعث جو ہے بہرحال 2 مسافروں کو پھر اس کیپٹن نے جو ہے آف لوڈ کیا ہے، اس کے بعد پرواز جو ہے 206 اسلام آباد روانہ ہو گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے، ہمارے اداروں کو ترقی دے، ہمارے جو اپنے جو بزرگ ہیں، خواتین ہیں، بچے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارے ادارے ترقی کریں، اور پوری دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں اس کے لیے میں دعا کو ہوں، اور آپ کی سپورٹ سے ہی میرا چینل جو گرو کر رہا ہے، آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ کے ایشوز بالکل اٹھائیں گے، چاہے کتنا ہی کوئی زوراور نہ ہو، آپ کے خلاف اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے آپ مجھ سے رابطہ کریں، آپ کا ایشو اٹھائیں گے، ایک بڑے جو ماس لیول پہ اگر اتنا بڑا ایشو ہے تو بالکل ارشاد سنجانی آفیشیل چینل پر ضرور ڈسکس ہوگا، اور ہمارے چینل پر ڈسکس ہوتے ہیں تو یہ مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، معاملہ جو ہے اس کو بالکل آگے بڑھتا ہے اور اس کا اختتام بھی ہوتا ہے، اور یہ ایشوز جو ہے اس کو ریزالو ہوتے ہیں۔ کیپ واچنگ ارشاد سنجانی آفیشیل، پاکستان زندہ باد۔